مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سورہ قریش ہے، سورۃ القریش، یہ بھی مکی ہے اور مدنی ہے، یعنی مکی بھی ہو سکتا ہے، مدنی بھی ہو سکتا ہے۔ 4 آیتیں ہیں۔ سورہ قریش اور سورۃ الفیل دونوں بھی ہے نا ایک ہی سورہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں ایک ہی سورہ ہے، کئی کو بولے تو اس کا مضمون ہے نا اللہ یہاں ذرا بیان کیا تو اس وجہ سے دونوں صورت ہے نا ایک ہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، دونوں صورتیں نا الگ الگ ہے، اگرچہ کہ تذکرہ دونوں میں بھی ایک ہی ہے۔ سورہ قریش مکی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش بولے تو کیا خاندان، عرب کہنے خاندان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو ہے نا قریش کر کے ہے نا بولتے ہیں۔ قریش کی بھی بڑی فضیلت کتابوں میں نا لکھی گئی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے قریش خاندان کو 7 فضیلتیں ہے نا دیا ہے۔ قریش خاندان کو 7 فضیلتیں ہے نا دیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ نے مجھے قریشی بنایا۔ سب سے پہلی فضیلت کیا؟ اللہ نے مجھے بھی قریش خاندان میں سے پیدا کیا، یعنی مجھے بھی قریشی میں سے بنایا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے مجھے نبی بنایا، قریش خاندان میں سے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تیسرا فرمایا قریش خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کا متولی بنایا۔ بیت اللہ کے جو متولی تھے یہ قریش خاندان میں سے تھے، بابا تھے، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا، ہوتے ہوتے نا سلسلہ ویسا چلنے کو تھا، یعنی قریش خاندان بیت اللہ کی دیکھ بھالی کرتے تھے۔ نمبر 4 فرمایا کہ ساقی زمزم تھے، یعنی زمزم کو پلانے کی خدمت اور پلانے کی ذمہ داری یہ بھی کس کی تھی؟ قریش خاندان کی تھی۔ حج کے موقع پر لوگ ہے نا حج کے واسطے آتے تو زمزم کا پانی ہے نا کنویں میں سے نکال کو حاجیوں کو پلانا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ قریش کا ہے نا کام تھا۔ اب تو ہے نا موٹر کا سسٹم آ گیا، لیکن پہلے زمانے میں بور نہیں تھا، موٹر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ہے نا اس میں سے پانی نکالنا، لوگوں کو ہے نا پلانا، یہ تھا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ساقی زمزم اللہ نے قریش کو بنایا۔ نمبر 5 فرمایا کہ اللہ نے ہاتھی والوں پر ان کو غالب کیا، یعنی جب ہاتھی والے ان کو ہے نا ختم کرنے کے واسطے آئے تو اللہ کیا کیا؟ قریش کو ہے نا اوپر کیا، یعنی ان کی جیت ہوئی، اس بادشاہ کو اللہ نے مار دیا، ہلاک کر دیا۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 فرمایا کہ 10 سال تک خدا کی عبادت کی۔ قریش خاندان میں ہے نا 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 7 ان کے بارے میں ہے نا یہ سورت نازل ہے، یعنی ان کے نام سے نازل ہوا قریش، سورہ قریش بول کر۔ تو اللہ نے یہ 7 فضیلتیں قریش خاندان کو نہ دیا ہے۔ تو دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہے نا اب پوری دنیا میں قریش خاندان کے ایک عظمت آ گئی، ایک عظمت ہے نا پیدا ہو گئی، ارے انہوں سے بھی ہے نا اللہ کے گھر کے ہے نا متولیہ، اللہ کے گھر کے ہے نا یہ لوگ خدمت کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ ہے نا مدد کیا، اللہ ہے نا ان کے ساتھ مدد کیا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو عبادت کے ذریعے سے ہمیں کیا کریں گے؟ کھانے کا بھی انتظام کریں گے، اور جو ڈر اور خوف تم نہ کو ہے کسی کے بارے میں، اس خوف اور ڈر سے ہمیں تم نہ کو امن دیں گے۔ 2 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے اس میں بیان کیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر عبادت صحیح ہوگی تو اس عبادت کے نتیجے میں اللہ پاک کھانے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے کر کھانے کا انتظام کریں گے، یعنی بھوکا اللہ نہیں رکھے گا۔ اور دوسرا دشمن سے اگر تم نہ خوف ہے تو اللہ پاک تم نہ کو امن دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ ہو جانے کے بعد عرب والے ہے نا، چونکہ عرب ہے نا ایک ایسا علاقہ جہاں ہے نا پانی نہیں، کھیتا نہیں، کیا بھی نہیں، ہریالی کیا بھی نہیں، پورا وہاں جو کچھ یہ ہوتا ہے بزنس یہ باہر سے آتا سامان، وہاں کیا بھی ہے نا بنتا نہیں، وہاں کیا بھی ہے نا پکتا بھی نہیں۔ اللہ ہے نا وہ زمین کو ویسا ہے نا بنایا، اطراف میں پورے پہاڑ، اطراف میں نا پورے پہاڑ، تو اس وجہ سے اللہ نے وہاں سے بنا۔ اس میں بھی ایک مصلیحت، وہ مصلیحت یہ ہے کہ یہاں آنے والے خالص اور خالص اللہ کے گھر کی دیدار کے واسطے آئے اور اللہ کی عبادت کے واسطے آئے۔ اگر اللہ پاک ہے نا وہاں ہریالی دے ہوتا، لوگ کیا کرتا ہوتے؟ پارک بنا ہوتے، پارک بنا ہوتے۔ اب کیا کرتے ہو؟ ارے چلو بھائی وہ پارک ہے نا اچھا ہے، اسے ہمیں جا کر دیکھ کو آئیں گے۔ اب وہ جاتے ہیں سب پورے حاجیاں کس کے واسطے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے واسطے جاتے ہیں، کہیں کو وہاں کیا بھی نہیں ہے،
وہاں ہے نا کیا بھی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی نیت سے جاتے. اگر اللہ پاک ہے نا وہاں ہریالی دے دیتا، پوری چیزیں نا کا انتظام وہاں ہو جاتا، لوگ کیا کرتے، چلو بھائی وہاں کا ہے نا ایگزیبیشن اچھا ہے کہتے، وہاں کیا ہے نا پارک اچھا ہے کہتے، چلو وہ پارک بھی نہ دیکھیں، پارک کے ساتھ ساتھ عبادت کر کو آئیں گے، وہ نیت ہو جاتی. اب خالص عبادت کے واسطے جاتے، اگر ویسی سہولت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہے نا وہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. اللہ یہ نہیں چاہتا. جب تم لوگ میرے پاس آ رہے خالص میری ہی نیت سے تمہیں آنا. اس وجہ سے اللہ نے عرب کو کیا کر دیا، ان ساری چیزوں سے نا پاک کر دیا. اب عرب والوں کی زندگی کیسے گزرتی، فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، بزنس کے واسطے ہے نا دوسرے گاؤں کو جاتے، ملک شام کو جاتے، یمن کو جاتے. ان کو کیسا کیسا سہولت ہوتی کہ باہر جا کو ہے نا کام کر کو، بزنس کر کو، کمائی کر کو یہاں آتے تھے وہ لوگ. تو جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو اس زمانے میں سفر بھی ہے نا بہت بڑا مشکل مسئلہ. لوگ اس میں ہے نا سفر کے درمیان میں لوٹ لیتے، مال کو ہے نا چرا لیتے، کیسا کیسا ہی کرتے. لیکن عرب والے بولے تو کون بھی کیا بھی کرتے تھے. کئی کو کعبۃ اللہ کی عظمت، انہوں سے بھی اللہ کے گھر کے ذمہ دار، اللہ کے گھر کی ہے نا انہوں کیا کر رہے ہیں، خدمت کرنے والے، ہمیں ان کو ہاتھ لگانا ہے. کئی کو اگر ہمیں ان کو کھیتی کرے بولے تو اللہ ہم کو کیا کرتا ہوتا کہ جیسے وہاں کیا کرے کعبۃ اللہ کو گرانے کے بعد وہ بادشاہ گیا تو انہوں کیا بولے، قریش نہیں بھائی ہم نے کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیں خاموش رہتے، اللہ ہے نا اسے دیکھ لیتا کہ بول ڈالے نہیں. تو ایسا اللہ کیا کرا، بادشاہ کو تو ہلاک کر دیا لیکن قریش کو بچا لیا. تو اسی طریقے سے ان کا ایک نیت یہ ہو گئی، ارادہ پورے دنیا والوں کو یہ ہو گیا، ارے یہ خاندان اچھا خاندان ہے، ان کا کام بھی اچھا ہے، ہمیں ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو کیا بھی کرنا نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہاری اس محبت کو ان لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا کون، ڈاکوا چورا رستے سے تمہیں جالے کو ہے لیکن چورا تم کو ہاتھ لگاتے نہیں، تمہارے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، کہیں کو لگاتے نہیں ہے. اس کی محبت کعبۃ اللہ کی محبت، تو یہ محبت ان کے دل میں کون ڈالے، ہمیں ڈالے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. ایلاف بولے تو الفت سے محبت، قریش کے محبت کو ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا. کن کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، خاص طور پر جب یہ لوگ گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں سفر کرتے تھے تو اس سفر کے درمیان میں اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہے نا امن کے ساتھ، پورے ہے نا سکون کے ساتھ کہاں کا انہوں جانا ہے کہ جاتے تھے، آتے تھے، درمیان میں ان کو کیا بھی حادثہ نہیں ہوتا تھا. لہذا اللہ فرما رہا ہے اے قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت، جب ہم نے یہ احسان تمہارے اوپر کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرے جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی کعبۃ اللہ کا جو رب ہے، اب تمہیں اسی کی عبادت کرو خالص. تم کو معلوم ہو گیا یہ واقعتاً اللہ کا گھر ہے، اللہ ہے بول کو تم کو معلوم ہو گیا نا. تو ابراہ بادشاہ آیا تو آنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. کون اسے ہلاک کرے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اسے برباد کرنے والا کون، اللہ ہی ہے. جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو لہذا اب اس گھر کا جو رب ہے یعنی جو مالک ہے اللہ، اس کی خالص تمہیں عبادت کرو. عبادت کریں گے تو کیا ہوگا، الذی اطعمہم من جوع، اللہ پاک تم کو بھوک میں نہ کھلائیں گے، یعنی بھوکے نہیں رکھیں گے. وہ آمنوا من خوف، اور جس بارے میں تم کو ڈر ہے یعنی خوف ہے، اللہ اس سے تم کو امن دیں گے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر عبادت صحیح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کھانے کا بھی انتظام کریں گے اور سکون کا بھی انتظام کریں گے. دنیا میں آدمی کا دو چیزیں ہونا سو، ایک کو کھانے کے وجہ سے کھانا ہونا اور دوسرا سکون ہونا. پیسے ہے سکون نہیں ہے، کیا زندگی بیکار ہے. اگر کسی کے پاس ہے نا سکون ہے، پیسے نہیں ہے، تب بھی کیا ہوتی زندگی ہے نا پھیکی ہو جاتی. تو انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ دو چیزیں اہم ہے. ایک فرمایا کھانا اور دوسرا ہے امن یعنی سکون. اور یہ سکون اور یہ کھانا اللہ کس میں رکھا ہے، عبادت میں رکھا ہے. اگر صحیح معنوں میں عبادت ہوگی اللہ کھانے کا بھی انتظام کریں گے، اگر عبادت صحیح ہوگی اللہ پاک تم کو سکون بھی دیں گے. چاہے انہیں کتنا بڑا ہے نا بادشاہ بھی رہن دے اور انہیں کتنا بڑا ہے نا تمہارا دشمن بھی رہن دے، لیکن اگر تمہارے پاس عبادت ہے اللہ یہ دو چیزیں نا تم کو دے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو ہے نا کھانے کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت
پیسوں کی نا ضرورت ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اس آدمی کو چاہیے سورہ قریش ہے نا بار بار پڑھے، کم سے کم صبح میں 7 مرتبہ، شام میں نا 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ سے نا نیت کرے، اللہ اس کی برکت سے میری زندگی کی پورے پریشانیوں کو ختم کر دے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے لیے نا کھانے کا بھی انتظام کریں گے اور سکون کا بھی انتظام کریں گے۔ اور اگر کسی کو نا دشمن کا خوف ہے، انہیں کام مجھے مار ڈالتا کہ انہیں کام مجھے کیا کر ڈالتا کہ فرمایا کہ ایسے آدمی کو بنا اس میں شفا ہے۔ اس صورت کو پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک تمہاری محبت اس کے دل میں ہے نا ڈال دیں گے، یا نہیں بولے تو کم سے کم اس کا ڈر تمہارے دل میں نہیں رہے گا، اللہ پاک اس سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے ہے نا یہ فائدے علماء جو ہے کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو 2 سورے ہو گئے، ایک سورۃ الفیل بھی ہمارا ہو گیا اور سورہ قریش بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الماعون، انشاءاللہ اگلا منگل جو ہے آپ کے سامنے اس کی تفسیر ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔